السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منہا زوجہا وبث منہما رجالا کثیرا ونساء واتقوا اللہ الذی تساءلون بہ والارحام ان اللہ کان علیکم رقیبا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا یصلح لکم اعمالکم وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صلو علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ وان اعمال بنی آدم وقولہم یوزن۔ وقال مجاہد القسطاس العدل بالرومیہ ویقال القسط مصدر المقسط وهو العادل وَأَمَّا الْقَاسِطُ فَهُوَ الْجَائِرُ۔ حدثنا احمد بن اشقاب قال حدثنا محمد بن فضيل عن عمارة بن القعقاع عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كلمتان حبيبتان إلى الرحمن خفيفتان على اللسان
ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. واجب الاحترام دوست اور بزرگوں، آج الحمدللہ آپ بخاری شریف کی آخری حدیث کا درس سماعت فرما رہے ہیں. آخری حدیث، آخری باب اور آخری حدیث کے الفاظ آپ طالب علم سے سن چکے ہیں، اور میں نے بھی برکت کے لیے اسے دہرایا ہے. اور اس کتاب کو تالیف کرنے والے ان کا نامی اسم گرامی ابو عبداللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن مغیرہ بن بردزبہ جوفی بخاری ہے. ابو عبداللہ امام صاحب کی کنیت ہے. آپ کے آباء و اجداد میں سے مغیرہ نامی پہلے شخص تھے جنہوں نے اسلام قبول کیا، اور پھر امام صاحب کی دو نسبتیں ہو گئی. ایک تو بخاری وطن بخارا کی وجہ سے، اور دوسرا جوفی ولع اسلام کی وجہ سے. اور امام صاحب 13 شوال سن 194 ہجری میں پیدا ہوئے، اور عید الفطر کی رات ہی سن 256 ہجری میں اللہ کو پیارے ہوئے. ان کی عمر 13 دن کم 62 سال تھی. ایک محدث ہیں عبد الواحد بن آدم، کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ ایک جگہ کھڑے ہیں، کسی کے منتظر ہیں. میں نے پوچھا یا رسول اللہ آپ کس کے انتظار میں ہیں؟ جواب دیا محمد بن اسماعیل کے انتظار میں ہوں. چند دنوں بعد مجھے خبر ملی ان کی وفات کی. کہتے ہیں کہ ٹھیک جس وقت میں نے خواب دیکھا تھا اسی وقت ان کا انتقال ہوا تھا. اور پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ کو محدثین نے مختلف القابات دیے. سلطان المحدثین، کسی نے امام الدنیا کا لقب دیا کہ دنیا کے امام ہیں، اور یہ بھی لقب دیا گیا امیر المؤمنین فی الحدیث. علامہ ابن رشید رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب السنن الابین میں لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ خالی امیر المومنین فی الحدیث نہیں، بلکہ آپ ہیں امیر امراء المومنین فی الحدیث، کہ جو حدیث کے امیر ہوئے ہیں امام بخاری ان کے بھی امیر ہیں. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ آپ کے ایک استاد ہیں قتیبہ، اور بہت بڑے محدث تھے. کہتے ہیں کہ امام بخاری وہ کیسے ہستی تھی
کہتے ہیں یا ہاؤلائی نظرت فی الحدیث ونظرت فی الرای وجالست الفقہاء والعباد ما رأیت منذ اکلت مثل محمد بن اسماعیل البخاری. کہتے ہیں کہ لوگوں، میں نے حدیث کو بھی دیکھا ہے، میں نے حدیث پڑھی ہے، اور میں نے رائے کو بھی جانچا ہے، اور میں فقہا کی مجلس میں گیا ہوں، زاہدوں کی مجلس میں نے حاضری دی ہے، لیکن جب سے میں نے ہوش سنبھالا ہے میں نے محمد بن اسماعیل جیسا کبھی دیکھا ہی نہیں ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ امام قتیبہ آپ کے استاد کہہ رہے. آپ کے ایک استاد ہیں محمد بن بشار، بہت بڑے محدث، کہتے ہیں ہاذا، کہ امام بخاری کے متعلق کیا کہتے ہیں؟ ہاذا افقہ خلق اللہ فی زماننا، کہ ہمارے زمانے میں اللہ کی مخلوق میں سے سب سے بڑا فقیہ ہے یہ انسان. ایک آپ کے استاد ہیں علی بن مدینی. یہ بات یاد رکھیں، امام بخاری کے 1080 اساتذہ ہیں، اور امام بخاری کیا ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنے اساتذہ کے سامنے اپنے آپ کو کم تر نہیں سمجھتا، یعنی علم کے حساب سے، سوائے علی بن مدینی کے. یعنی امام بخاری کے دل پر، امام بخاری کے دل و دماغ پر اگر کسی کے علم کی چھاپ لگی ہے تو وہ علی بن مدینی تھے. اور علی بن مدینی کے سامنے اس بات کا تذکرہ کیا جاتا ہے کہ امام بخاری کہ محمد بن اسماعیل آپ کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہیں، تو علی بن مدینی کیا کہتے ہیں؟ ضرور قولا فإنہ مارا مثلا، وہ اس کی تو بات کو چھوڑو، اس جیسا تو ہے ہی نہیں پوری دنیا میں، اس نے تو آپ نے جیسا دیکھا ہی نہیں ہے. حافظ ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ، انہوں نے تو کمال ہی کر دی. کہتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ جبل الحفظ، امام الدنیا فی فقہ الحدیث، کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ حافظے کا پہاڑ تھے، اور فقہ الحدیث میں دنیا کے امام تھے وہ. اور امام مسلم رحمت اللہ علیہ، یعنی بخاری کے بعد کن کا درجہ؟ امام مسلم کا. وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ امام بخاری کے بارے میں کیا جذبات رکھتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں دانی، اے امام دانی، اقبل رجلیکا یا استاذ الاستاذین و سید المحدثین و طبیب الحدیث فی العلی. کہتے ہیں کہ اے استاذوں کے استاذ، اے محدثین کے سردار، اے علل الحدیث کے طبیب، علل الحدیث کے ڈاکٹر، مجھے اجازت دو کہ میں آپ کے قدم چوم لوں. یہ کون کہتا ہے؟ امام مسلم رحمت اللہ علیہ. اور امام صاحب کی کئی تالیفات ہیں، کئی کتابیں لکھی، لیکن ان کا سب سے بڑا کارنامہ کون سا ہے؟ الجامع الصحیح، صحیح البخاری کی تعلیف ہے. اور پھر امام صاحب سے پہلے کئی مجموعے حدیث کے شائع ہو چکے تھے، لکھے جا چکے تھے، لیکن ان میں ہر طرح کی حدیثیں تھی، صحیح بھی تھی اور غیر صحیح بھی تھی. آپ کے ایک استاد ضرورت اس امر کی تھی کوئی ایسا مجموعہ ہو جو صحیح احادیث پر مشتمل ہو. آپ کے ایک استاد اسحاق بن راہوے، انہوں نے مشورہ دیا کہ لو جمعتم کتابا مختصرا لصحیح سنتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کاش کہ آپ ایک صحیح احادیث پر مشتمل ایک کتاب ترتیب دے دیں. اور پھر اسی دوران انہوں نے خواب بھی دیکھا کہ ان کے ہاتھ میں ایک پنکھا ہے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جو آپ پر مکھیاں کو مچھر تھی دور کر رہے ہیں، ہٹا رہے ہیں. اور پھر تعبیر کرنے والوں سے تعبیر پوچھی. انہوں نے کہا کہ آپ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جو جھوٹی حدیثیں ہیں جو آپ کی طرف منسوب ہیں، آپ اس کو دور کریں گے. چنانچہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے
کہتے ہیں میرے دل کے اندر یہ بات بیٹھ جاتی ہے اور میں پھر جامع صحیح کے لیے انہوں نے احادیث کو جمع کرنا پھر شروع کر دیا. اور پھر یہ کتاب جب لوگوں کے سامنے آتی ہے اور پھر امت نے اسے کیا نام دیا؟ اصح الکتب بعد کتاب اللہ. اصح الکتب بعد کتاب اللہ، کہ قرآن پاک کے بعد اگر کوئی صحیح ترین کتاب ہے تو وہ جامع صحیح یعنی صحیح البخاری ہے. اور پھر یہ کتاب، اس کتاب کا مکمل نام الجامع الصحیح المسند المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ وایامہ، یہ کتاب. اور پھر اس کتاب کے اندر یعنی امام بخاری نے جب اس کتاب کا نام رکھا، کتاب میں صحیح کے لفظ کو بھی شامل کیا. اور پھر اس کے بعد یہ ریت چل نکلی کہ کئی پھر محدثین آئے، انہوں نے کتابیں لکھی اور اپنی کتاب کے شروع میں صحیح کو شامل کیا، صحیح کے لفظ کو بھی شامل کیا، جیسے صحیح مسلم، صحیح ابن خزیمہ، صحیح ابن حبان. اور پھر ابن خزیمہ رحمت اللہ علیہ وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ کہتے ہیں ما فی ہذہ الکتب کلھا اجود من کتاب محمد ابن اسماعیل. اور دنیا کے اندر جتنی بھی کتابیں ہیں، خواہ وہ سنن ہو، خواہ وہ مسانید ہو، خواہ وہ موطا ہو، خواہ وہ تری ہو، لیکن امام بخاری سے بڑھ کر کسی بھی کتاب صحیح نہیں ہے. امام بخاری سے بڑھ کر کسی بھی کتاب بہتر نہیں ہے. اور پھر اس کتاب کو ہزاروں دعائیں بھی حاصل ہیں اور ہزاروں سجدے حاصل ہیں. امام بخاری رحمت اللہ علیہ جب بھی ایک حدیث درج کرنا چاہتے ہیں، پہلے 2 نفل پڑھتے ہیں، یا اللہ میں نے تو تحقیق کر لی ہے، میں نے تسلی کر لی ہے، اب اگر تیرے نزدیک بھی یہ صحیح ہے تو مجھے اس کتاب کے اندر درج کرنے کی توفیق عطا فرما دے. اور پھر اصح الاسانید کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں اصح الاسانید کتابوں کے اندر کہ سندوں میں سے سب سے صحیح ترین سند، اس میں اختلاف ہے محدثین کا. کسی کے نزدیک ہے کہ سب سے صحیح سند کون سی ہے، اصح سند جو ہے وہ کون سی ہے؟ زہری ان سالم ان نبی. یہ کس کا قول ہے؟ حضرت اسحاق بن راہویہ کا. کسی کے نزدیک ہے کہ سب سے اصح سند کون سی ہے؟ ابن سیرین ان عبیدہ ان علی. اور یہ کن کے نزدیک ہے اصح ترین سند؟ یہ علی بن مدینی کے نزدیک. کوئی کہتا ہے کہ اصح سند جو ہے نا وہ ہے عامش ان ابراہیم ان القمہ ان عبداللہ بن مسعود. اور کسی کے نزدیک سب سے اصح سند کون سی ہے؟ مالک ان نافع، مالک ان نافع ان ابن عمر رضی اللہ. یعنی ابن الصلاح کہتے ہیں اب اس میں سے اصح ترین سند کون سی ہے؟ ابن الصلاح کہتے ہیں کہ جب محدثین کا اختلاف ہے نا تو پھر ہم کیسے ترجیح دے سکتے ہیں؟ اتنے محدثین کا اختلاف ہے. اصح سند وہ سب سے اصح سند کون سی ہے؟ ابن خزیمہ علی بن مدینی کچھ کہتے ہیں، اسحاق بن راہویہ کچھ کہتے ہیں اور امام بخاری کچھ کہتے ہیں. لیکن یہی ابن الصلاح کہتے ہیں کہ تمام کتابوں میں سے سب سے اصح کتاب وہ صحیح البخاری ہے، صحیح البخاری. اور پھر اس کے بعد امام بخاری رحمت اللہ علیہ یہ باب ہے باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ. اور یہ باب کتاب التوحید کا یہ آخری باب ہے. اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے کتاب کا آغاز بد الوحی سے کیا تھا، کیونکہ دین کا دار و مدار اسی پر ہے، انما الاعمال بالنیات. اور اختتام کتاب التوحید سے کیا کیونکہ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا انحصار بھی اسی پہ ہے، توحید کے اوپر ہے. اور پھر یہ آخری کتاب کون سی ہے؟ کتاب التوحید. اور پھر بخاری شریف کے اندر کل 97 کتابیں ہیں، بعض کے نزدیک 98 بھی ہیں، یہ بھی یاد رکھنا. اکثر کے نزدیک 97 کتابیں ہیں.
اور پھر ہر کتاب کے ضمن میں ذیل میں ابواب بھی ہے، جس میں امام بخاری مسائل کا استخراج کرتے ہیں۔ کتاب الایمان اس کے اندر 43 ابواب ہیں، کتاب العلم اس کے اندر 53 ابواب ہیں، اور اسی طرح کتاب الوضو کے اندر 78 ابواب ہیں، اور پھر آخری کتاب التوحید ہے، اس میں 2 کم 60 باب ہیں، اور پھر آخری باب کون سا ہے جو آج ہم پڑھ رہے ہیں؟ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ۔ اللہ کا فرمان ونضع الموازین القسط، یہ موازین یہ میزان کی جمع ہے، جو کہ اصل میں میزان تھا، تلیل کے بعد میزان ہو گیا، واو ساکن ما کو المکسور ہے، واو کو یا کر دیا، میزان۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط، اور قسط کا لفظ جو ہے کاف کے زیر کے ساتھ اگر پڑھے تو معنی ہے عدل، اگر زبر کے ساتھ پڑھے تو پھر معنی ہے ظلم، اور زیر کے ساتھ پڑھیں اس کا بیان قرآن پاک کے اندر بھی ہے، وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اور قسط معنی کیا ہے؟ انصاف کا، زبر کے ساتھ پڑھے تو پھر معنی ہے ظلم، اور اسی سے پھر قَسَطَ يَقْسِطُ قَسْطًا وَقَسَطًا وَقُسُوطًا، اسی سے اس میں فاعل ہے قاسط، اور پھر قرآن کے اندر ہے مِنَّ الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّ الْقَاسِطُونَ، قاسطون معنی ہے ظالم، یعنی قاسطون اگر کس کے ساتھ پڑھے تو پھر معنی ہے ظلم۔ اور موازین یہ جمع کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ موازین القسط، کیا میزان کئی ہوں گے؟ اور بعض محدثین نے یہ بات کہی ہے کہ موازین قرآن کے اندر موازین جمع کے ساتھ ہے، حدیث کے اندر واحد اور جمع دونوں کے ساتھ استعمال ہوا ہے، لیکن قرآن کے اندر جو موازین جمع کے ساتھ ہے اس کی ضخامت اور ہیبت کے اعتبار سے جمع کا لفظ بولا گیا ہے، یعنی موازین۔ اور پھر کس کا لفظ یہ واحد ہے، موصوف صفت ہے دونوں، موازین موصوف، القسط صفت، موصوف صفت کے اندر مطابقت ہوتی ہے، وحدت و تثنیہ اور جمع تذکیر و تانیث میں اعراب کے اندر، لیکن یہاں مطابقت نہیں، موازین ہے جمع اور کس کا لفظ ہے واحد۔ محدثین نے اس کا یہ جواب دیا ہے کہ القسط مصدر ہے، اور جب صفت مصدر ہو تو موصوف کی تینوں حالتیں چل سکتی ہیں، واحد تثنیہ موصوف ہو، جیسے میزان قسط، میزانان قسط، موازین قسط۔ باب قول اللہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، لیوم القیامہ، لام یہاں یا تعلیل کے لیے ہے یا فی کے معنی کے اندر ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنُ، بنو آدم کے اعمال اور ان کے اقوال کا بھی وزن ہوگا۔ اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ اختصار کے ساتھ ہم بیان کرتے چلے جاتے ہیں کہ اعمال تولے جائیں گے جیسے اللہ چاہے گا۔ یہ بھی ہے کہ اعمال کو اللہ جسم میں اجسام کی صورت دے دے گا، جیسے حدیث کے اندر آتا ہے آدمی کو قبر میں رکھا جائے گا اور اس کے پاس ایک آدمی آئے گا، یاتیہ رجل حسن الوجہ، آدمی آئے گا بڑی سونی شکل ہوگی اور بڑی اس سے خوشبو آ رہی ہوگی، بڑے خوبصورت کپڑے ہوں گے، تو کون ہے جی؟ میں تیرا نیک عمل ہوں۔ آدمی آئے گا بڑا بدصورت کپڑے پہنے بدبودار، تو کون ہے جی؟ میں تیرا بد عمل ہوں، میں تیرا خبیث عمل ہوں۔ یہ بھی ہے کہ نامہ اعمال کا وزن کیا جائے، جیسے حدیث بطاقہ مشہور ہے، اللہ انسان کے 99 دفتر ہوں گے برائیوں کے، اور ایک چھوٹی سی پرچی ہوگی حدیث بطاقہ کے نام سے جو مشہور ہے، اس کا پلڑا، اس کا وزن بڑھ جائے گا۔ حدیث بطاقہ
یا پھر یہ ہے کہ عمل کرنے والا جو انسان ہوتا ہے اس کا ہی وزن کر دیا جائے؟ جیسا کہ ایک حدیث کے اندر آیا، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ، رسول پاک نے کوئی کام کہا، درخت پہ چڑھے، پنڈلیاں بریک بریک، صحابہ ہنسنے لگے، فرمایا عبداللہ ابن مسعود کا یہ قدم میزان کے اندر فرمایا احد پہاڑ سے بھی زیادہ ہوگا۔ اور پھر یہ بھی ہے کہ دو قسم کے لوگ اللہ فرماتا ہے کہ اعمال کا وزن ہوگا۔ دو قسم کے بندے ایسے ہیں جن کے اعمال نامے تولے ہی نہیں جائیں گے۔ پہلے نمبر پر اچھے انسان، نیک آدمی، فرمایا 70,000 آدمی ایسے ہوں گے ان پر کوئی حساب نہیں ہوگا، کوئی وزن بھی نہیں، اللہ بغیر حساب میں جنت میں داخلہ نصیب فرما دے گا۔ اور پھر کچھ ایسے ہوں گے، حدیث کے اندر آتا ہے ایک کافر ہوگا، اللہ اور اس کا وزن ایک مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہوگا، جیسے قرآن کے اندر آیا فَلَا نُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزْنًا، ہم ان کے لیے وزنی ترازو نہیں قائم کریں گے، ان کا وزن ہی نہیں ہوگا بغیر حساب کے جہنم کے اندر۔ معلوم ہوا کہ دو بندے ایسے بھی ہیں، دو قسم کے لوگ ایسے بھی ہیں ان کا وزن نہیں ہوگا۔ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ، یہ بات کہی گئی کہ اللہ انسان کے اعمال نامے تولے گا، کہ بنو آدم کے اعمال بھی تلیں گے اور ان کے اقوال بھی اعمال میں داخل ہیں۔ اور پھر ایک عام چیز کا ذکر کر کے پھر ایک خاص چیز کا بھی ذکر کر دیا گیا، اور قرآن پاک کے اندر بھی اس کی بڑی مثالیں حدیث کے اندر، جیسے حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہ نمازوں کی حفاظت کرو، خصوصاً نماز وسطیٰ کی، اور نماز وسطیٰ وہ کیا شامل نہیں؟ حافظوا علی الصلوات میں وہ شامل ہے، لیکن بالخصوص اس کا بھی تذکرہ کر دیا کہ وَأَنَّ أَعْمَالَ بَنِي آدَمَ وَقَوْلَهُمْ يُوزَنْ وَقَالَ مُجَاهِدٌ الْقِسْطَاسُ الْعَدْلُ بِالرُّومِيَّةِ۔ امام مجاہد کہتے ہیں کہ القسطاس رومی زبان کا لفظ ہے اور اس کا معنی ہے عدل و انصاف کے۔ وَيُقَالُ الْقِسْطُ مَصْدَرُ الْمُقْسِطِ۔ اب یہاں سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعض لوگ جنہوں نے تھوڑی سی کتاب صرف نہ پڑھ لی، مہارت حاصل کر لی، امام بخاری پہ اعتراض شروع ہو گیا، اعتراض شروع ہو گیا کہ جی القسط مصدر المقسط، کہ قسط کا جو قسط یہ مقسط کا مصدر تو ہے ہی نہیں، اقساطا یقسطو اقساط مصدر آتا ہے، قسط نہیں آتا۔ یہ امام بخاری سے غلطی ہوگی۔ جواب اس کا یہ ہے کہ المقسط کا مصدر امام بخاری فرماتے ہیں قسط، حروف زوائد کو حذف کر کے، اقساط سے حروف زوائد کون سے ہیں؟ دونوں جگہ الف ہے، گرا دیا قسط بن گیا، معنی ہے عدل و انصاف کے۔ اور یہ بھی بات یاد رکھیں، امام بخاری رحمت اللہ علیہ صرف یہی نہیں، کتاب کے اندر جہاں ضرورت پڑتی ہے صرفی وضاحت کر دیتے ہیں، نحوی وضاحت کر دیتے ہیں، جہاں ضرورت پڑتی ہے۔ کتاب التفسیر کے اندر اس کی بڑی مثالیں موجود ہیں، جو معنی اقرب السنہ ہوتا ہے وہ بیان کر دیتے ہیں۔ مثلا مکبن، امام بخاری فرماتے ہیں مکبن کا لفظ قرآن حدیث کے اندر ہے، قرآن کے اندر ہے مکبن علی وجہہ، کہتے ہیں قاری مکبن، یہ باب جو ہے یہ فعل لازم ہے یا متعدی ہے، اس کی وضاحت کرتے ہیں مکبن کی۔ اور پھر کبھی مولا کا لفظ آتا ہے، وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، موالیہ کی وضاحت کرتے ہیں مولا، اس کا ترجمہ وارث۔ اور کسی جگہ امام بخاری فرماتے ہیں مختلف معنی ہیں، کہیں چچے کا بیٹا، اور مولا کا معنی آزاد کردہ غلام بھی ہے، مولا کا معنی مالک بھی ہے،
اور مولا کا معنی دین کا جو پیشوا ہوتا ہے اس کا وہ بھی معنی ہے. اور ایک مثال قرآن کے اندر ہے وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. بڑی ضروری باتیں ہیں، ذرا قابل غور. وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ. اور پھر اصحاب حجر سے کون مراد ہے؟ امام بخاری فرماتے ہیں جب یہ آیت پڑھو گے اس کا ترجمہ ہوگا کہ سمود والوں کا شہر مراد ہے. اور ایک جگہ قرآن کے اندر آیا ہرسن ہجرن. ہجرن کا لفظ ذرا غور سے سننا. ہرسن ہجرن. جب وہاں ترجمہ کرو گے تو وہاں کا وہ ترجمہ ہوگا ہجر کا ممنوع حرام کے معنی کے اندر. اور ہجرن کا ترجمہ امام بخاری فرماتے عمارت کو بھی کہتے ہیں. اور ہجرن کا ترجمہ چار دیواری کر کے کوئی جگہ گھیر لی جائے ہجر اس کو بھی کہتے ہیں. امام بخاری فرماتے ہیں ہجر کا لفظ حتیم کو بھی کہتے ہیں. اور ہجر کا لفظ امام صاحب فرماتے ہیں مادہ گھوڑی کو بھی کہتے ہیں. اور ہجر کا معنی عقل بھی ہے، جیسے حل فی ذالک قاسم لذی ہجر، یعنی ہر جگہ جہاں معنی بننا ہے، جہاں شریعت کا تقاضا اس کے مطابق امام بخاری ترجمہ کر رہے ہیں. اور پھر کہیں ایک حدیث کے اندر آتا ہے نا کہ امام بخاری رحمت اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے، حضرت ام سلمہ کے گھر ان کے بھائی عبداللہ بھی موجود تھا. حضرت ام سلمہ کا بھائی ہے، اور ایک مخنث بھی موجود تھا. مخنث نے یہ بات کہی کہ اے عبداللہ، اگر اللہ نے کل کو ایک علاقہ ہے 27 علاقہ، اگر اللہ تعالیٰ نے فتح کر دیا نا، میں تجھ کو ایک لڑکی دکھاؤں گا جو 4 کے ساتھ آتی ہے 8 کے ساتھ واپس جاتی ہے. تقبلو ب40 وتدبرو ب80. 4 کے ساتھ آتی ہے 8 کے ساتھ واپس جاتی ہے. یعنی اس کے پیٹ پہ موٹاپا ہونے کی وجہ سے پیٹ پہ 4 بل پڑتے ہیں. جب واپس جاتی ہے تو طرفوں سے، دونوں طرفوں سے وہ بل نظر آتے ہیں، 4 دائیں سے 4 بائیں سے. حدیث کے اندر کیا ہے تقبلو ب40 وتدبرو ب80. اور امام بخاری کیا کہتے ہیں کہ لوگوں تمہیں شک کے اندر نہیں ہونا چاہیے، قاعدے کے مطابق ب80 ہونا چاہیے تھا. قاعدے کے مطابق ب80 ہونا چاہیے تھا، کیونکہ یہاں ممیز ہے کہ تمیز ہے یہاں محذوف، وہ ہے اطراف. اطراف امام بخاری یہ سمجھا رہے ہیں یہ بات. اطراف ہے مذکر لفظ، اور اس حساب سے ب80 اطراف ہونا چاہیے تھا، لیکن ب80 کہا گیا. کہتے ہیں چونکہ ممیز کی تمیز جب مذکور نہ ہو تو عدد کے اندر اختیار ہوتا ہے، خواہ وہ لے آؤ مذکر خواہ وہ لے آؤ مؤنث. اسی وجہ سے تقبلو ب40 وتدبرو ب80 یہ امام بخاری وضاحت کر رہے ہیں. کہیں ضرورت پڑتی ہے تعلیل کی، تعلیل بھی کر دیتے ہیں. لیکن نہ هو اللہ، کہتے ہیں لیکن اصل میں کیا تھا، لیکن آنا تھا. میں اس وجہ سے یہ بات عرض کر رہا ہوں، میں تمہید باندھ رہا ہوں اس بات کی کہ بعض لوگوں نے کہ قرآن اور حدیث کا غلط مفہوم لے کر لوگوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن امام بخاری رحمت اللہ علیہ اگر صرفی وضاحت کرتے ہیں، نحوی وضاحت کرتے ہیں، وہ وضاحت کرتے ہیں جو اقرب للسنہ مانا ہوتا ہے. لیکن نہ کہتے ہیں لیکن آنا تھا اصل کے اندر. اور پھر کیا کیا، آنا کا الف گرا کر نون کو نون میں ادغام کر دیا، لیکن نہ ہو گیا. اور فاوجس منہم خیفہ، کہیں یہ تعلیل کرتے ہیں لوگوں خیفہ اصل میں خیوفتن، اور واو ساکن ما قبل مکسور، واو کو یا کر دیا خیفہ ہو گیا. اور پھر امام بخاری جتنے بھی الحمدللہ انہوں نے صرفی نحو کی وضاحت کی ہے، کسی ایک کے اندر بھی کوئی غلطی نہیں نکال سکتا. لیکن دوسری طرف ان کے مقابل اگر ہم دیکھیے کہ صرف نحو کے اندر جتنے بھی یہ قابل ترین آدمی پیدا ہوئے، جتنے بھی امام پیدا ہوئے، اور صرف کے خواہ وہ امام ہو خواہ وہ نحو کے امام ہو، ان سے اعتراض کیا ہی گیا ہے. ہم پڑھتے ہیں چھوٹی کتاب کے اندر چھوٹی چھوٹی باتیں، میں اس کا حوالہ دے کے ہم آگے چلتے چلے جاتے ہیں. صرف کے اندر ہم پڑھتے ہیں جی قاعدہ، ہم پڑھتے ہیں کہ ہر یعیدو والا قاعدہ پڑھتے ہیں کہ اصل میں کیا تھا جی، یہ یعیدو تھا جی. قاعدہ کیا ہے، قاعدہ یہ ہے جی ہر واو وہ واو جو یائے مفتوحہ اور کسرہ لازمی کے درمیان واقع اسے گرا دیتے ہیں. لیکن دوسری طرف ہم قاعدہ اگر پڑھتے ہیں، علم الصیغہ والا قاعدہ اگر ہم پڑھتے ہیں تو اس کے اندر کیا ہے،
امام صاحب فرماتے ہیں یہ علم صرف صرف کا امام یہ رد کرتا ہے ان علماء صرف پر جو کہتے ہیں جناب ہر وہ واو جو علامت مضارع مفتوحہ جو یائے مفتوحہ اور کسرہ کے درمیان واقع اسے گرا دیتے ہیں اور پھر اگلے سیغے تائیدو آئیدو نائیدو کو یائیدو کے تابع قرار دے کر وہاں بھی گرا دیتے ہیں، کہتے ہیں وہ غلط ہے، ان پر تنقید کرتے ہیں۔ قاعدہ اصل کے اندر یہ ہے ہر وہ واو جو علامت مضارع مفتوح اور کسرہ کے درمیان واقع ہو وہ واو اس واو کو گرا دیتے ہیں۔ یہ علم الصیغے والا یہ رد کرتا ہے دوسرے علماء صرف پر، اور صرف یہاں تک نہیں، اگر ہم دیکھیں ہم بسم اللہ شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہاں جی اسم و نسل کے اندر کیا تھا؟ لڑائی شروع ہوگی۔ اسم و نسل کے اندر کیا آیا؟ بصریوں کی لڑائی شروع ہو گئی۔ بس کوفی کچھ کہہ رہے ہیں، بصری کہتے ہیں جناب اصل کے اندر نا یہ سما یسمو سے بنا ہے، اصل کے اندر یہ نا سمون تھا، یہ جو تھا نا اسم و نسل کے اندر سمون تھا۔ کوفی کہتے ہیں نہیں جناب آپ غلط کہتے ہو، اصل کے اندر وسمن تھا، اصل کے اندر وسمن تھا، ہم آپ کی بات نہیں مانتے۔ جناب جھگڑا شروع ہو گیا۔ آگے بسم اللہ لفظ اللہ اس پر بھی بحثیں شروع ہو گئی، کوئی اتفاق نہیں نحو کا بھی۔ یہ نحوی علماء ایک نے کہا ایک اٹھا اس نے کہا لفظ اللہ جو صحیح رائے ہے کہ لفظ اللہ اللہ کا اسم ذاتی ہے، یہ اسم مشتق نہیں ہے اور یہ کسی سے مشتق نہیں، اللہ کا یہ ذاتی نام اس کے اندر کوئی۔ اور پھر دوسرا اٹھا نہیں جی یہ اصل کے اندر نا یہ باب آلہ یا لہو سے نکلا ہے۔ دوسرا گروپ اٹھا نہیں اصل کے اندر یہ آلیہ یا لہو باب سے ہے۔ ادھر بھی جھگڑا پیدا ہو گیا اور تعلیل کے بعد پھر لفظ اللہ بنا لیتے ہیں کہ جناب پھر تعلیل کے بعد لفظ اللہ۔ ایک بہت بڑے نحوی گزرے علامہ زمخشری رحمت اللہ علیہ، علامہ زمخشری رحمت اللہ علیہ اٹھے، تعلیل کی جاتی ہے، تعریف کی جاتی ہے جی کس کی؟ کافیہ کے اندر الکلمۃ لفظ وضع لمانا مفرد، یہ تعریف کرتے ہیں جی علماء نحو۔ اب علامہ زمخشری کیا کہتے ہیں کہ اگر لفظ مفرد ہے اس کا معنی بھی مفرد ہے، وہ کلمہ ہے۔ اگر لفظ مفرد نہیں، اگر لفظ متعدد ہے معنی مفرد ہے تو وہ کلمہ نہیں۔ جیسے لفظ عبداللہ نام ہونے کی حالت میں کہتے ہیں، یہ علامہ زمخشری کہتے ہیں لفظ متعدد ہے معنی ایک ہے، ہم اس کو نہیں مانتے کلمہ۔ کتاب کافیے والا رد کرتا ہے تمہاری بات غلط ہے، لفظ اگرچہ متعدد ہوں معنی ایک ہو وہ بھی کلمہ ہے۔ کتاب کافیے والے نے علامہ زمخشری کا رد کیا۔ اور پھر ایک بہت بڑے امام پیدا ہوئے سیبویہ، ہم پڑھتے ہیں سیبویہ نحو کے بہت بڑے امام، ان کا شاگرد اخفش، اور پھر ان کا جگہ جگہ آپ اختلاف پڑھیں گے کافیے کے اندر اور پھر ہدایت النحو کے اندر خالفہ سیبویہ الاخفش، اس کے اندر جناب بحثیں پڑھیں گے۔ اور یہ بھی ایک بحث بڑی مشہور کہ جناب دو فعل ہیں جی، ایک فعل ہے دوسرے نمبر پر اور فعل آ گیا، تیسرے نمبر پر ایک معمول۔ پہلا فعل کہتا ہے جناب میں اس کو معمول بناؤں، دوسرا فعل کہتا ہے میں نے بنانا ہے، جھگڑا پیدا ہو گیا، ایک جنگ پیدا ہو گئی۔ پھر کتاب والا کافی والا دوسرے جو علماء نے وہ صلح کراتے ہیں جناب مسئلہ اس طرح حل ہو سکتا ہے تمہارا، اذا تنازع الفعلان، جس کا معنی ہے لڑائی جھگڑا۔ اور پھر کافیے کے اندر بھی ایک چھوٹی سی ایک مثال دے کے ہم اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اصبح لیل، اصبح لیل یہ قول تھا امر القیس، ایک بہت بڑا شاعر پیدا ہوا اور پھر امام بخاری رحمت اللہ علیہ بھی امر القیس کے اشعار بخاری کے اندر ان کا حوالہ دیا، ذکر کیے ہیں، یعنی باب الفتنۃ التی تموج کموج البحر، وہ فتنہ جو موج در موج آئے گا، اس باب کے اندر اشعار ذکر کیے ہیں امام بخاری نے امر القیس کے کہ الحرب اول ما تکون فتیہ تسعى بزینتها لکل جہول حتی اذا اشتعلت وشب ذرامها، کہنے والا
इमरुल कैस कहते हैं कि जंग जो होती है ना, जंग इब्तिदा के अंदर बड़ी खूबसूरत कुड़ी लड़की नजर आती है, बहुत खूबसूरत लड़की नजर आती है, और फिर अपने देखने वालों को अपनी जीनत के साथ पागल बना देती है। लेकिन जब जंग भड़क उठती है, जब जंग अपने उरूज पे होती है, तो उसके बाद जब शोले भड़क जाते हैं, शोले जब भड़कते हैं लड़ाई के, तो वही लड़की जिसके साथ तशबीह दी थी कि जंग को, कि वो बन जाती है एक रंडी बुढ़िया, उसके रंग भी बदल जाता है और फिर उसके बाल भी बदल जाते हैं, फिर दिल ही नहीं किसी का करता बोसो किनार करने का। ये इमाम बुखारी ने हवाला दिया है इमरुल कैस। यही इमरुल कैस था, इमरुल कैस यही शख्स बहुत बड़ा माहिर लुगत के अंदर भी यही इमरुल कैस है। गलती हो जाती है, बताना ये चाहता हूं बड़ों बड़ों से गलती हुई, लेकिन इमाम साहब की कोई गलती सामने नहीं ला सका है। वो अपनी बीवी को एक रात कहते हैं, पढ़ रहा था, दिया जल रहा है कि दिया बुझा दे। उसने कहा उकतुली अस्सिराजा, उकतुली अस्सिराज यानी मकसद यह है चिराग बुझा दे। और उसने क्या लफ्ज बोला, उकतुली अस्सिराजा यानी सिराज चिराग को कत्ल कर दे। जब बीवी ने यह सुना, शादी हुई थी गालबन नहीं, और वो पीटने लगे, हाय मैंने तो एक अरबी से शादी की हुई थी, ये तो बद्दू निकला। फिर सारी रात कहती रही असबह लैल, असबह लैल, यानी काफिये के अंदर हुक्म मंदूब के अंदर जहां यार फिर निदा को कभी हजफ कर दिया जाता है, उस मुकाम पर उसका तज़किरा है कि असबह लैल, ऐ रात तू जल्द खत्म हो जा ताकि इस बद्दू से मैं निजात दे, मुझे निजात मिल जाए, इस बद्दू से मैं तलाक लूं, मैं भाग जाऊं यहां से। और ये इमरुल कैस जिसका जिक्र इमाम बुखारी भी करते हैं। और फिर ये साहिब काफिया हम पढ़ते हैं, बहुत बड़े नहवी इमाम। और फिर एक लफ्ज आता है जनाब कादा, लफ्ज कादा, जब इस पर हरफे नफी दाखिल होता है तो ये क्या अमल करता है। जब हरफे नफी कादा पर कहते हैं, इसमें इख्तिलाफ है। इमाम नहवी, इमाम इब्ने हाजिब अपनी राय देते हैं कि कादा जो है मजमून जुमला की नफी करता है, मजमून जुमला की हर सूरत नफी करता है। लेकिन आज के नहवी इमामों ने यह बात कही है, उनके रद में कहते हैं कि कादा पर जब हरफे नफी दाखिल हो तो फिर कलाम में मुस्बत में फेल की नफी करेगा। कादा जो है कलाम में मुस्बत में फेल की नफी करेगा और कलाम में मनफी में फेल का इस्बात करेगा। यानी उनके रद के अंदर आज के नहवियों ने यह बात कही। मेरे भाइयों, बात यह चल रही थी इमाम बुखारी से अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहवी सरफी कोई गलती नहीं पकड़ सका है। लेकिन हम देखें अगर के बुखारी शरीफ के हवाले से या दूसरी किताबें कुछ मसाइल ऐसे हैं कि उनका गलत मफहूम तर्जमा किया जाता है। और इसकी इब्तिदा कहां से हुई थी, हम इस बात की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इब्तिदा कहां से हुई थी? सबसे इब्तिदा, सबसे पहले जिसने शरीयत का मजाक उड़ाया, शरीयत का कलाम जो था उसको गलत रंग दिया, गलत मफहूम निकाला, वो कौन सी पहला शख्स कौन था? वो था इबलीस। जब अल्लाह पाक ने कहा कि वला तकरबा हादी शजरता, कि इस दरख्त के करीब न जाना ए आदम व हव्वा, फिर वो उसकी तशरीह करने लगा। क्या तुझने तशरीह की? मैं खुदा की कसम तुम्हारा कह रहा हूं, इसका तर्जमा यह है, इसकी तफसीर यह है, या तुम फरिश्ते बन जाओगे औ तकूना मिनल खालिदीन, या तुम हमेशा हमेशा जन्नत के अंदर रहोगे। जनाब उनसे गलती हो गई। और फिर गलत मफहूम सबसे पहले किसने निकाला? वो इबलीस शख्स था जिसने सबसे पहले इसका मफहूम निकाला। और फिर यही चीज चली, मुंतकिल होती गई यहूदियों के अंदर भी। अल्लाह पाक ने क्या कहा? एक मकाम पे हम पढ़ते हैं वइज़ नदखुलू हादिल करियता, कि ऐ बनी इसराइल तुम इस बैतुल मक़दिस के अंदर यानी शहर के दरवाजे में जब तुमने दाखिल होना है तो सजदा करते हुए दाखिल हो जाना है। लेकिन उन्होंने क्या किया? और साथ हिद्दतुन भी कहना है कि या अल्लाह हमारे गुनाहों को मुआफ फरमा दे। अब उन्होंने हिंततुन यानी हिद्दतुन की बजाय हिंततुन कहना शुरू कर दिया। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह बयान करते हैं कि हब्बतुन फी शारतिन के अल्फाज उन्होंने कहना शुरू कर दिए, यानी मजाक उड़ाया इस चीज का भी। और यही चीज दौरे नबूवत के अंदर भी ये चीज थी कि मजाक उड़ाना रसूल पाक को सलाम अगर कहना अस्सलामु अलैकुम, जिसका तर्जमा यह है कि तुम पर नऊज़ुबिल्लाह, ए अल्लाह के रसूल जी तुम पर मौत हो।
اور پھر رسول اکرم صلی اللہ، یہ آیت کو چھپانا، اس کے مفہوم غلط استعمال کرنا، یہ یا تو یہودیوں کا کام تھا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک مسئلہ پیش ہوتا ہے کہ ایک زانی مرد اور ایک زانی عورت تھی یہودن، اور پھر رسول پاک سے مسئلہ پوچھا، فرمایا تم اپنی کتابوں کے اندر اس کا کیا حل پاتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم اس کی بے عزتی کرنا، منہ کالا سیاہ کرنا، ہم اور مار پٹائی ہم یہ پاتے ہیں۔ فرمایا تورات لاؤ، تورات لائی جاتی ہے، تلاوت کی جاتی ہے، اور تورات کا جو عالم تھا اس کے اوپر اپنا ہاتھ رکھ لیتا ہے، حضرت عبداللہ بن سلام اس کے ہاتھ کو ہٹاتے ہیں، فرمایا یہاں پڑھ، یہاں کیا لکھا ہوا ہے؟ وہ آیت کو اصل کے اندر چھپا رہا تھا، یہ یہودیوں کا کام تھا، اس میں بھی یہ ذکر تھا کہ ان کے لیے ان کو سنگسار کر دیا جائے گا۔ اور پھر یہ اگر یہ چیز تھی، اصل قرآن کے مفہوم کو چھپانا اگر کسی کے اندر تھا، یا تو کافروں کا کام تھا۔ آیت نازل ہوتی ہے ان شجرۃ الزقوم، ان شجرۃ الزقوم کے زقوم کا درخت، وہ تخرج فی اصل الجحیم، جہنم کی تہ سے اگے گا۔ ابو جہل مذاق اڑاتا ہے، مفہوم بیان کرتا ہے، ان سے مزہ ہی آ جائے گا کہ جہنم کے اندر کھجورے اور مکھن بھی ہم کھائیں گے، یعنی اس درخت ہم کھائیں گے، یہ غلط مفہوم وہ پیدا کرتا ہے۔ کبھی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد ہے، بخاری شریف کے اندر ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کہ لوگ جو ہے مجھے مزمم کے نام سے پکارتے ہیں، حالانکہ میں تو محمد ہوں۔ محمد یہ بر وزن بنا کر مذاق اڑایا کرتے تھے۔ اوے حدیث کا مذاق اڑانا یا غلط مفہوم اس کا لینا، یہ کن کا کام تھا؟ یہ یہودیوں کا کام تھا، یہ کافروں کا کام تھا، اور یہ ان کو گڑتی کہاں سے ملی؟ یہ ابلیس کی طرف سے ملی۔ لیکن آج ہمیں بڑے دکھ کے ساتھ اس بات کا اظہار کرنا پڑتا ہے کہ آج ہمارے دور کے اندر کچھ ہمارے ایسے بھائی بھی ہیں جو قرآن کا یا حدیث کا غلط مفہوم لیں گے، اور پھر صرف اپنے مذہب کی تائید کے لیے، اپنے مذہب کی طاقتور بنانے کے لیے، تائید کے لیے جناب غلط مفہوم لے کر پھر لوگوں کے سامنے بیان کرتے چلے جائیں گے۔ ہم پڑھتے ہیں جناب صبح کی نماز باب وقت الفجر کے اندر ہم پڑھتے ہیں حدیث کہ فجر کا وقت کون سا ہے، وہ اس کے مقابلے میں کیا کہتے ہیں کہ اصل کے اندر حدیث یہ ہے کہ اسفروا بالفجر، کہ صبح کی نماز کو روشن کر کے پڑھو کیونکہ اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے۔ حالانکہ بخاری شریف کے اندر پہلی بترتیب تین حدیثیں، ایک دو حدیثیں حضرت زید کے حوالے سے ہیں، اور تیسری حدیث ہے حضرت سہل بن رضی اللہ عنہ کے حوالے سے ہے۔ وہ کیا ارشاد فرماتے ہیں، جن کا یہ مفہوم ہے کہ ہم جو ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب سحری کھا لیتے اور نماز شروع کرتے وقت، جب نماز شروع کرتے درمیانی وقفہ کتنا ہوتا؟ کہتے ہیں کہ کم از کم 50 آیتیں پڑھنے والا پڑھ جاتا تو پھر رسول پاک نماز کھڑی کر دیتے۔ یہ حدیث ہے پہلی جو تین حدیثیں ہیں جن کا مفہوم یہ ہے۔ اور پھر یہی اسفار کا مطلب امام ترمذی ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں، حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے نمبر پر حضرت اسحاق بن راہوہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ امام ترمذی ارشاد فرماتے ہیں اسفار کا مطلب یہ ہے کہ فجر کے بارے میں یقین ہو جائے کہ اب فجر صبح صادق کا وقت ہو چکا ہے۔ اسفار کا یہ مطلب نہیں کہ روشنی کر کے پڑھو۔ اور پھر وہ جو حدیث ہے کہ وہ جو حدیثیں ہیں بخاری کے اندر بالترتیب کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا بھی مفہوم جناب بیان کر دیا ایسے، اس کا بھی مفہوم یہ ہے، وہ ہے رمضان کے بارے میں کہ کہیں لوگ سو نہ جائیں، اور ہمارا بھی اس پر عمل ہے۔ اور پھر دیوبند مدرسہ ان کا بھی یہ عمل ہے کہ رمضان کے اندر جلدی نماز پڑھ لیتے ہیں کہیں لوگ سو نہ جائیں، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یا حدیث کا ایسے مفہوم لینا بالکل غلط۔ اور پھر ایک حدیث ہم پڑھتے ہیں، صبح کی نماز کھڑی ہو گئی، صحابی آتے ہیں حضرت قیس رضی اللہ عنہ، نماز پڑھ لی، اس کے بعد یہ سنتیں ادا کرنے لگے۔ آپ نے فرمایا اے قیس تم کیا کر رہے ہو؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صبح کی میں 2 رکعتیں ادا نہیں کر سکا، اب میں اس کو پڑھ رہا ہوں۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا؟ فلا اذن، یعنی اس کا مفہوم تحفۃ اللحفظی کے اندر کیا ہے؟ فلا اذن۔ انہوں نے کہا یہ ہے معنی انکار کا،
रसूल पाक कोई मुराद दे रहे हैं, मुहद्दिसीन कोई इसका माना मुराद ले रहे हैं, लेकिन सिर्फ एक तबका फला इज़न का तर्जमा और करेगा, सारे मुहद्दिसीन एक तरफ दूसरा तर्जमा करेंगे। आपने फरमाया तोहफतुल लफ्ज़ी के अंदर फला बासा अली का अंतुसल्लिहिमा हीना दिन, कि अब कोई हरज वाली बात नहीं, तू दो रखते अदा कर सकता है। फला इज़न वो कहते हैं इसका माना है इनकार के लिए, और तोहफतुल लफ्ज़ी के अंदर ये बात लिखी गई है। ये बिल्कुल गलत मफहूम ये लोग ले रहे हैं जो फला इज़न का तर्जुमा ये करते हैं। मेरे भाइयों, सिर्फ ये नहीं है कि लफ्ज का माना गलत कर देना या फिर उसका मफहूम भी गलत करना, मफहूम हदीस वही हो, मफहूम गलत लेना। और इसके बारे में तो हदीस भी ये है, मन यकुल अलैया मालम अकुल फलयतबव्वा मक़अदहु मिनन नार। जो शख्स ऐसी बात कहे जो मैंने नहीं कही, उसे चाहिए कि अपनी रहाइश का वो जहन्नम के अंदर बना ले। उसका मफहूम भी बदलना गलत। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में है बाब वक्तिल असरी, हजरत आयशा सिद्दीका के हवाले से पहली बितरतीब 3 हदीसें, और जिनका मफहूम लम तखरुज फी हुजरतिहा, कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतनी जल्दी नमाज पढ़ लेते। अम्मी आयशा फरमाती हैं कि साया अभी मेरे घर से नहीं निकलता था, जिसका सबका मफहूम यह है। अब इसकी तशरीह होने लगी है। बात यह है कि गरूबे आफताब से कबल भी, अगली जरा बात सुने, कि लम तखरुज, कि अभी साया उनके मिन हुजरातिहा, उन अभी धूप जो थी उनके कमरे के अंदर रहती। इसका तर्जमा मफहूम यह है, हजरत आयशा सिद्दीका के जो घर था उनकी दीवारें छोटी छोटी थी, गुरूबे आफताब से कबल भी रोशनी एंड तक रहती थी। अंदाजा करें कितना गलत यह मफहूम बयान किया गया। लो जी, डबल अजान है जी। हदीस एक, आधी हदीस को ले लिया, आधी को रद्द कर दिया, आधी को ले लिया, डबल तकबीर वाला ले लिया मसला, डबल अजान को रद्द कर दिया। रसूल पाक ने अबू महजूरा को अजान सिखाते हैं, और फिर जब यहां पहुंचे, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, जब यहां पहुंचे फरमाया फिर क्या, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। ये डबल अजान जिसे तरजीह वाली अजान कहते हैं, यह है डबल अजान। लेकिन अगली बात जरा सुने, हदाया के अंदर ये अल्फाज हैं, अन्नन नबिया अमरहु बितरजीह, कि रसूल पाक ने जो उसको तरजीह यानी डबल अजान का हुक्म दिया था अबू महजूरा को, वालाना अन्नहु ला तरजिया, याद रखना हमारे नजदीक तरजीह जायज ही नहीं है। ऐसे लगता है कि दो शरीतों का मसला चल रहा है। अमरहु, ये हदाया के ये अल्फाज रसूल पाक ने उसे हुक्म दिया तरजीह का, कहते हैं वालाना, लेकिन हमारे मजहब के अंदर वालाना नहु ला तरजिया, ला है नफी का, तरजीह जायज ही नहीं है। और जो रसूल पाक जो मकसद था ना, उसको भी गलत मफहूम किसरा निकालते हैं। अब इसकी तावील होने लगी है। कहते हैं रसूल पाक ने जो से कहा था ना, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो से कहा था ना कि दोबारा पढ़, रसूल पाक ने तो तालीम के लिए कहा था, हालांकि डबल अजान के लिए कह रहे हैं। कहते हैं नहीं, रसूल पाक ने तालीम के लिए कहा था। और हजरत अबू महजूरा रज़ी अल्लाह अन्हु, उन पर भी इल्जाम आ गया। कहते हैं फज़न्नहु तरजिया, कि अबू महजूरा ने उसको डबल समझ लिया, फज़न्नहु तरजिया। और दूसरी तरफ अगर देखा जाइए तो एक मसाइल एक तरफ रह गए, जिन्होंने बिदात को इतना रवाज दिया हुआ है। ये बिदत जनाब ये भी जायज है, ये बिदत हसना हो गई, ये बिदत हो गई। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह अन्हु, बात यहां से चल रही थी। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह अल्फाज की सरफी नहवी अगर तशरीह कर लेते हैं तो जहां जो लफ्ज मुनासिब होता है उसके मुताबिक तर्जमा कर देते हैं। अपनी तरफ से कुछ इजाफा नहीं किया, जिसका शरीयत ने तकादा किया है उसी के मुताबिक उन्होंने काम को आगे बढ़ाया है। और फिर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के बारे में है कि उन्होंने एक मरतबा एक इमाम की क़ियादत के अंदर एक इमाम के पीछे सबको खड़ा कर दिया ना, और वहां अल्फाज ये कह दिए कि ये अच्छी बिदत है जी। अब जो बिदत वाले हैं ना, उनके लिए तो चांदी होगी कि निमतुल बिदा, कि जनाब ये बड़ी अच्छी बिदत है। इसका मतलब है बिदत अच्छी भी होती है। अब बिदत की इतनी अकसाम उन्होंने बना ली कि बिदत का शजरा नसब भी तैयार हो सकता है।
इतनी बिदतें। ये जनाब ये कौन सी है? ये बिदतें लुगवी है जी। ये कौन सी बिदत है जी? ये बिदत शरी है जी। ये कौन सी बिदत है? ये बिदत इतिकादी है। ये बिदत कौन सी है? ये बिदत अमली है। ये बिदत हसना है। ये कौन सी बिदत है? ये बिदत सय्या है। ये बिदत जायद है। और ये कौन सी बिदत है? बिदत मुस्तहबा। ये कौन सी बिदत है? ये बिदत वाजिब। और कहीं बिदत मकरूहा और कहीं बिदत हराम। यानी कौन सी इंसान नई चीज इजाद करता चला जाए कोई गुनाह नहीं होगा। हजरत उमर का मकसद क्या था? इन लोगों ने क्या लिया? हालांकि अगर ऐसा मजाक उड़ाना हो तो फिर कुरान हदीस के भी कई अल्फाज है गलत मफहूम लेकर। यार एक बात मैं आपको कहता चला जाऊं, हदीस मुस्तफ़ा है कि रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इब्तिदाई नबूवत से कबल आपको ख्वाब आते थे, आपको ख्वाब आते। और फिर हदीस के आगे अल्फाज हैं सुम्मा हुब्बीबा इलैहिल खला, सुम्मा हुब्बीबा इलैहिल खला। फिर तन्हाई जो थी आपको बली लगने लगी। वहां अल खला का लफ्ज मौजूद है। बाद है लफ्जों का झगड़ा, लफ्जी जंग ये लोग करते हैं, गलत मफहूम निकालना, गलत मफहूम निकालते हैं। वहां अल खला का लफ्ज आया है। और फिर बुखारी शरीफ के अंदर एक जगह पढ़े हदीस है। हदीस कौन सी? इज़ा दखल अल खला, जब रसूल पाक बैतुल खला बाथरूम वॉशरूम में दाखिल होते तो कहते अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस और इन्ननी बराउन, हम इन्ननी बराउन मा ताबुदून के अल्फाज के अंदर है। हदीस के अंदर इमाम बुखारी इसकी तशरीह करते हुए कहते हैं कि बराउन, ये अल खला, अल बरा, अल खला दोनों का माना एक है, यानी हमारा तुमसे कोई ताल्लुक नहीं। अब देखो कि हर एक एक जगह पर अलग अलग माना इमाम बुखारी मुराद ले रहे हैं। अब अगर ये माना लें कि सुम्मा हुब्बीबा इलैहिल खला और खला वाला तर्जमा अगर अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल खुबुसी वल खबाइस, जहां वहां अल खला का लफ्ज है, सुम्मा हुब्बीबा इलैहिल खला के अंदर वो तर्जमा करके अगर देखे तो क्या गलत बात ना होगी? गलत मफहूम ना निकलेगा? कि जिस जगह रसूल पाक ने जो अल्फाज इस्तेमाल की, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह की कोशिश है कि उसके मुताबिक ही तर्जमा और मफहूम लोगों के सामने वाज़े किया जाए। और फिर और एक और दुख की बात यह है इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, जो बड़े दुख की बात कि इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह कोई ऐसा शख्स पैदा नहीं हुआ जो किसी हवाले से भी इमाम बुखारी पर एतराज कर सके, कोई गलती निकाल सके। लेकिन करीब जमाना के अंदर उसने भी गलती निकाल दी। देखो जी, एक हदीस के अंदर आया है नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास एक औरत आती है, या रसूलल्लाह मैं शादी आपसे करना चाहती हूँ, लेकिन रसूल पाक ने फरमाया मुझे कोई जरूरत नहीं। एक सहाबी है, या रसूलल्लाह आपको जरूरत नहीं तो मेरी इसके साथ शादी कर दीजिए। आपने फरमाया तेरे पास कुछ है कि नहीं घर के अंदर कोई हक महर के लिए? या रसूलल्लाह मेरे पास कुछ नहीं। फरमाया अगर से लोहे की अंगूठी है वो भी ले आओ। वो भी ना मिली। फरमाया हाँ कुरान पाक याद है? हाँ जी याद है। अगले अल्फाज हैं फकद मल्लक तू कहा बिमा मा का मिनल कुरान, ऐ सहाबी जा मैंने तेरा इससे निकाह कर दिया उस कुरान के बदले में जो तुमको याद है। तर्जमा समझे कि उस कुरान के बदले में जो तुमको याद है। अब अगली बात सुनिए कि बाद हमारे भाई वो कहते हैं तालीम कुरान जो है वो हक महर नहीं बन सकता। अब इसकी तावील होने लगी है। कहते हैं बा जो है ना 10 मानों के लिए अगर आते हैं ना, कहते हैं इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने बा को यहाँ इवज के माने में लिया है, बा को यहाँ इवज के माने में लिया है। हालांकि बा यहाँ सबब भी यह है कि जा सहाबी हमने तेरी उसके साथ शादी कर दी इस वजह से, ये देखो इस सबब से जो तुझको कुरान याद है। हालांकि बा माना कुछ और था। कहते हैं इमाम बुखारी ने मसला कायम कर दिया कि तालीम कुरान हक महर बन सकता है। कहते हैं मुमकिन है कि रसूल पाक ने महर मुअज्जल मुकर्रर कर दिया हो और फिर ये बात कही हो फकद मल्लक तू कहा बिमा मा का मिनल कुरानी, कि इमाम बुखारी की गलती यहां से ये निकाली कि बा यहां सबब यह है, इवज के लिए नहीं है। हालांकि बात ही बिल्कुल गलत। इमाम बुखारी, हालांकि यही इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह, इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह यही थे इतनी बड़ी ये हस्ती कि इनकी ये गलतियां ये लोग निकाल रहे हैं। और इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह तुम गलती निकालते हो, उनके ज़ब्त का क्या आलम था? उनके ज़ब्त का ये आलम था हदीस पढ़ रहे हैं
امام داخلی کی مجلس ہے، حدیث کا حدیث جاری ہے، اور امام داخلی یہ 11 سال کا بچہ تعلیم لے رہا ہے۔ امام داخلی فرماتے ہیں عن ابی زبیری سفیان عن ابی زبیر عن ابراہیم، امام بخاری غلطی نکالتے ہیں کہ ابو زبیر جو ہے ابراہیم سے کوئی روایت نہیں کرتا ہے، اور پھر بات آخر کے اندر یہی نکلی کہ امام بخاری جو کہتے ہیں وہی بات برحق ہے۔ اور پھر بخارا شہر کے اندر چلیے، امام بخاری کا ضبط اگر ہم نے دیکھنا ہے، بخارا شہر کے اندر امتحان ہوتا ہے، 100 حدیثیں مقلوب تیار کر لی گئی، ان کی سندوں کو بدل دیا گیا اور پھر متنوں کو بھی بدل دیا گیا، اور پھر اس کے بعد امام بخاری کے سامنے 10 بندے آتے ہیں اور حدیث پیش کرتے ہیں، اور امام بخاری سب کے بارے میں کہتے ہیں کہ میں نہیں جانتا ہوں، اور پھر آخر کے اندر جو حدیثیں غلط پڑی تھی وہ بھی بیان کر دی، اصل متن اور اصل حدیث سب کو پیش کر دی۔ اور امام بخاری نے جب یہ منظر سامنے آتا ہے تو سارے دنگ رہ جاتے ہیں۔ اور صرف یہاں تک نہیں، جو سمرقند کے اندر بھی امتحان ہوتا ہے، سمرقند کے اندر 400 علماء 400 محدث جمع ہوتے ہیں، اور سمرقند کے اندر انہوں نے کیا کیا، شامی سندوں کو عراقی سندوں میں بدل دیا، عراقی سندوں کو شامی سندوں میں بدل دیا، اور پھر یمنی سندوں کو حجازی سندوں سے، حجازی کو یمنی سندوں کے سامنے بدل کر امام بخاری کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ الحمدللہ امام بخاری کی ایک غلطی بھی وہ نہ پکڑ سکے، ان کا یہ ضبط کا یہ عالم تھا، اور ان کی معرفت حدیث کا کیا عالم تھا، ان کے معرفت رجال کا کیا عالم تھا، ایک ایک حدیث کے سندوں سے ان کو یاد ہے، اور ان کے اگر ہم دیکھیں ان کے معرفت علل کا کیا عالم تھا، کہ وہ امام مسلم کہتے ہیں کہ اے علل الحدیث کے ڈاکٹر مجھے اجازت دو کہ میں آپ کے قدم چوموں۔ ان کے علل الحدیث کا یہ عالم تھا کہ امام مسلم کہتے ہیں وَأَنَّهُ وَأَشْهَدُ لَيْسَ فِي الدُّنْيَا مِثْلُكَ، میں شہادت دیتا ہوں کہ دنیا بھر میں آپ جیسا کوئی ہے ہی نہیں ہے۔ یہ تھی امام بخاری۔ اگر ان کی دیکھنے ان کے تفقہ فی الحدیث کا کیا عالم تھا کہ ایک حدیث لاتے ہیں، کئی حدیث ایسے لاتے ہیں، کوئی ایک حدیث ایک ہے لیکن 20 عنوان قائم کیے، کوئی حدیث ایسی ہے 11 مرتبہ لائے اور مختلف عنوان قائم کرتے ہیں امام بخاری رحمت اللہ علیہ۔ اور یہ روایت میرے بھائیوں، ہم بات کو آگے بڑھاتے ہیں ذرا۔ حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل نمارۃ بن القعقاع عن ابی زرع، کہ یہ روایت امام بخاری رحمت اللہ علیہ احمد بن اشکاب سے لاتے ہیں۔ یہ امام بخاری لاتے ہیں احمد بن اشکاب سے۔ سوال پیدا ہوتا ہے احمد بن اشکاب سے کیوں لائے؟ یہ روایت بخاری میں 3 مرتبہ آئی ہے۔ ایک مرتبہ ایک جگہ ہے قتیبہ بن سعید سے، اور ایک جگہ ہے زہیر بن حرب سے ایک جگہ، اور پھر قتیبہ بن سعید یہ محدث ہیں، یہ استاد ہیں علی بن مدینی کے بھی، امام احمد کے بھی، امام حاکم کے بھی، سوائے نسائی کے اصحاب ستہ کے بھی امام ہیں۔ امام قتیبہ سے نہیں لائے یہ روایت، اور پھر زہیر بن حرب سے بھی نہیں لائے، حالانکہ حافظ ابن حجر لکھتے ہیں قتیبہ بن سعید کے بارے میں کہ سیکتن ثبتن، اور پھر امام زہیر کے بارے میں لکھا ہے سیکتن ثبتن، اور پھر احمد بن اشکاب کے بارے میں جو یہ روایت پیش کرتے ہیں اس کے بارے میں یہ ہے کہ بعض محدثین نے صرف سیکتن کا لفظ لکھا ہے، سیکتن کا لفظ، اور امام احمد بن اشکاب سے سوائے امام بخاری کے اور کوئی روایت نہیں کر رہا، اصحاب ستہ میں کوئی روایت نہیں کر رہا، اور امام بخاری واحد ہیں جو روایت کر رہے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ کہتے ہیں وجہ یہ ہے حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے احمد بن اشکاب سے سن 216 کے اندر مصر کے اندر پڑھا، سن 216 کے اندر 217 کے اندر جن کی وفات ہو جاتی ہے، اور یہ مصر کے اندر یہ ان کے آخری استاد تھے احمد بن اشکاب، یہ آخری استاد تھے۔ کیوں لائے؟ کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث تھی کہ میرا دین جو ہے عرب سے نکل کر عجم تک پھیل جائے گا، اور مصر کا علاقہ جو تھا اس وقت عجم تھا، یاد رکھنا افریقہ کا ایک حصہ تھا، یہ عجم کا ایک علاقہ تھا۔ اور کہتے ہیں امام بخاری یہ حدیث لے کر یہ ثابت کر رہے ہیں کہ نبی پاک کا دین جو ہے عرب سے نکل کر عجم تک پھیل چکا ہے۔ اسی وجہ سے احمد بن اشکاب سے یہ روایت لاتے ہیں۔ اور پھر دوسرے نمبر پر یہ بھی کہ احمد نام ہے احمد، اور پھر مادہ اس کا حمد، اور دوسرے نمبر پہ پہلی حدیث امام بخاری لاتے ہیں حدثنا الحمیدی، اور حمیدی کا مادہ وہ کیا ہے؟ حمد۔ گویا کہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حمد جو ہے نا اول و آخر اللہ ہی کی حمد ہے،
یہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ چیز ثابت کرنا چاہتے ہیں. اور پھر یہ روایت جو ہے سند کے لحاظ سے غریب بھی ہے. امام حاکم سے غلطی ہوتی ہے کہ بخاری شریف کے اندر کوئی بھی روایت جو ہے نا غریب نہیں ہے. کہتے ہیں ایک محدث ہیں امام مقدسی رحمۃ اللہ علیہ, انہوں نے ایک کتاب مستقل لکھی ہے جس میں مفرد اور غریب روایتوں کو جمع کیا گیا. بخاری کے 200 حدیثیں 200, لیکن امام حاکم سے یہ غلطی ہو جاتی ہے کہ کوئی بھی روایت غریب نہیں ہے. بہرحال حدثنا احمد بن اشکاب قال حدثنا محمد بن فضیل عن عمارة بن القعقاع عن ابی زرعہ رضی اللہ عنہ. وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بیان کرتے ہیں, اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ میں بعض لوگوں نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بڑے شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں کہ ابو ہریرہ حدیث کے سب سے بڑے راوی ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا تو یہ اجمی سازش ہی, کبھی کہتے ہیں وہ غیر فقیہ تھے, کبھی کہتے اتنی حدیثیں کیسے وہ روایت کر سکتے ہیں. ان لوگوں کو اپنے ایمان کا محاسبہ کرنا چاہیے. ابو زرع کا قول ہے کہ ہر ایمان والا ابو ہریرہ سے محبت کرتا ہے, اور ہر جو ہے برا شخص جو ہے حضرت ابو ہریرہ سے بغض رکھتا ہے. امام حاکم کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ امام حاکم کا قول کہتے ہیں کہ میں نے دار قطنی اور ابو بکر اسماعیل جیسا دنیا میں نہیں دیکھا. ابو بکر کا دور آتا ہے, ابو بکر کا دور ہے. ابو بکر اسماعیلی کہتے ہیں کہ میں نے اسحاق اور ابن خزیمہ جیسا کسی کو نہیں دیکھا. ابن خزیمہ کہتے ہیں میں نے دنیا کے اندر امام بخاری جیسا کسی کو نہیں دیکھا. اور بخاری کیا کہتے ہیں میں نے احمد بن حنبل اور علی بن مدینی جیسا کسی کو نہیں دیکھا. اور ابن مدینی کیا کہتے ہیں کہ میں نے یحییٰ بن سعید جیسا کسی کو محدث کسی کو محدث نہیں پایا. اور یحییٰ بن سعید انصاری کیا کہتے ہیں میں نے شعبہ, سفیان ثوری اور امام مالک جیسا کوئی محدث نہیں دیکھا. اور امام مالک کیا کہتے ہیں کہ میں نے زہری جیسا کوئی محدث نہیں دیکھا. اور پھر امام زہری کیا کہتے ہیں میں نے سعید بن مسیب جیسا کوئی محدث نہیں دیکھا. اور سعید بن مسیب کہتے ہیں میں نے ابو ہریرہ جیسا کوئی راوی نہیں دیکھا. یہ تھے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ جن کے بارے میں لوگ جو ہیں شکوک و شبہات پیدا کرتے ہیں یہ غیر فقیہ تھے جی, یہ ایسے تھی, یہ اجمی سازش, اتنی بڑی روایت اتنی زیادہ کیسے بیان کر سکتے ہیں. نہیں, سب غلط بات ہے. ہم الحمدللہ اہل سنت ابو ہریرہ سے پیار کرنے والے ہیں. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہتے ہیں رسول پاک نے فرمایا کلمتانی حبیبتانی, کہ دو کلمے ایسے ہیں حبیبتانی للرحمن, رحمان کو بڑے محبوب ہیں. اور یہاں حبیبتانی محبوب کے معنی میں ہے کہ رحمان کو بڑے محبوب ہیں. خفیفتانی علی اللسانی, زبان پر بڑے ہلکے ہیں. ثقیلتان فی المیزان, اور پھر میزان میں ان کا وزن ہی بہت زیادہ ہے. وہ کون سے ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم وما علینا الا